سردار مسعود صاحب، سفارتکاری کے میدان میں مہارت آپ کی ہے. بات چیت کا جو پہلا راؤنڈ تھا اس سے بہت زیادہ توقع یہ نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ رات کو مہر لگا کے ہی اٹھیں گے، لیکن ابھی جتنی رپورٹس ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بعض ایشوز پہ پیش رفت تھی، بعض کے اوپر اٹکاؤ بھی آیا. نیکسٹ راؤنڈ سے آپ کیا سوچتے ہیں، کیا توقعات ہیں آپ کی؟ نیکسٹ راؤنڈ میں جو سکسیس کی ہمیں امید ہے وہ ہے اس سے کہ نیوکلیئر کے اوپر کوئی معاہدہ ہو جائے، آبنائے ہرموز کے اوپر ہو جائے، لیکن لبنان کے اوپر کوئی معاہدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اگر آپ نے وزیر اعظم نتنیاہو کے بیانات سنے ہوں تو امریکہ کے دباؤ کے تحت ان نے مذاکرات کے لیے حامی تو بھر لی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں. امریکہ کے وقت کے مطابق 11 بجے ان کے مذاکرات کا آغاز ہونا تھا. لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کے درمیان، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. لیکن جو پالیسی وزیر اعظم نتنیاہو نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیس اینڈ نارملائزیشن کریں گے، یا نیگوشیشن اینڈ نارملائزیشن کریں گے. اور اس کی ڈیفینیشن انہوں نے یہ دی ہے کہ نیگوشیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن نارملائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے حزب اللہ کو نشانہ بناتے رہیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایران کا محاذ ٹھنڈا بھی کر دیا اور اس کی وجہ سے ایران کی طرف سے جو ریٹیلیٹری اسٹرائکس ہوتی ہیں گلف میں، وہ اگر آپ نے ٹھنڈا بھی کر دیا تو مشرق وسطیٰ کے اس حصے میں، یعنی لبنان میں، غزہ میں، مقبوضہ فلسطین میں یہ جنگ جاری رہے گی. اور ایران اس میں اپنے آپ کو ایک سٹیک ہولڈرز کے طور پر بتا رہا ہے. اب یہ ہے کہ کیا ان کے اوپر آبنائے ہرموز کے اوپر آسانی سے کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ اب صورتحال بہت الجھ گئی ہے. یعنی جو یو این کنونشن آف دا لا آف دا سی ہے اس کے مطابق آبنائے ہرموز ہو، اسٹریٹ آف ملکہ ہو، ڈینش اسٹریٹس ہوں، ٹرکش اسٹریٹس ہوں، یا اسٹریٹ آف جبرالٹر، یہ 5 کھلی ہوئی اسٹریٹس ہیں. ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹول نہیں لگا سکتے. لیکن ایران نے ایک طرف امریکہ سے تاوان مانگا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ کہا ہوا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ وہ تاوان نہیں دیں گے. تو اس لیے اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں جو جنگ میں نقصان ہوا، تباہی اور بربادی ہوئی ہے، جو نہ صرف فوجی اور عسکری بلکہ جو سول انفراسٹرکچر کی ہوئی ہے، اس کا نقصان بھرنے کے لیے، تعمیر نو کے لیے ہمیں آمدنی چاہیے، اور یہ آمدنی کا ہمارا ذریعہ ہے. اور جب کہ پاکستان میں مذاکرات ہو رہے تھے، بلکہ اس سے کچھ دن پہلے، تو عمانی اور ایرانی دفاتر خارجہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ تھے کہ کوئی پروٹوکول بنا لیں اس کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سچویشن بہت پریکیریس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ایران اور امریکہ آئی بال ٹو آئی بال ہے، اور اس میں بعض اوقات جو ہے جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے. یعنی آپ کا ارادہ تو نہیں، نہ امریکہ اس وقت جنگ چاہتا ہے یا ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز چاہتا ہے، نہ ایران چاہتا ہے، لیکن کسی قسم کی بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تیسرے ملک کو نشانہ بنایا گیا اس جنگ میں. تیسرا تو نہیں، وہ بھی ایک قسم کا پارٹیسپینٹ ہے. چین کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ وینیزویلا کا تیل ہو یا یہاں کا خلیج فارس کا تیل ہو، یہ سارے کا سارا جو ہے تیل کو چین کو سپلائی ہوتا تھا، اور 1/3 آف دیئر امپورٹس آف آئل آر فرام ایران. تو اس وجہ سے اب صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہوا ہے، یعنی یہ مذاکرات میں سننے میں آیا، اس کی باز گشت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ٹول لگائیں، لیکن مجھے حصہ دار بنائیں، یعنی امریکہ کو حصہ دار بنائیں. تو صورتحال الجھ گئی ہے. لیکن جیسا کہ پہلے 2 پارٹیسپینٹس سردار مسعود صاحب، اسی عرصے میں جب یہ بات چیت جاری ہے تو 1-2 اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں، لائک جو سعودی فارن منسٹر ہیں اور ایرانین فارن منسٹر ہیں، ان کا 2-3 مواقع کے اوپر آپس میں رابطہ ہوا ہے. اور جب یہاں اسلام آباد ٹاکس چل رہی تھیں تو سعودی فائنانس منسٹر بھی یہاں تھے. وہ ہو سکتا ہے پاکستان سے جو ان کا نیا کوئی پیکج ڈیل چل رہی ہے، کچھ وہ ریزروز میں مزید پیسے رکھوائیں گے، آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ کی بھی بات ہے. لیکن بہرحال ان کی پریزنس اسلام آباد میں اسی وقت تھی جب غالباف اور عراقچی صاحب یہاں موجود تھے. تو ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سعودیز اور ایرانین رابطے کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نئی ڈائمنشن ہے اس پورے پوسٹ عراق ایران وار؟ یہ بہت حوصلہ افزا چیز ہے کہ عباس عراقچی سے فیصل بن فرحان جو سعودی عرب کے فارن منسٹر، انہوں نے ٹوائس بات کی ہے. ایک جو ہے جنگ بندی سے تقریباً آگے پیچھے، اور اس کے بعد ابھی جو ہے حال ہی میں کی ہے، اور پھر قطر کے وزیر خارجہ نے بھی ان سے بات کی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ بڑی کھیل اس میں کیا ہے، بڑا کھیل کیا ہے، کہ کس طریقے سے ان تمام ممالک کو ایک دوسرے سے متصادم کیا جا رہا ہے. اور جو پاکستان اور چین کی کوششوں سے سعودی عرب اور
ایران کی صلح صفائی ہوئی تھی اور وہ اچھا سلسلہ چل رہا تھا اس جنگ سے پہلے، اس کو بحال کیا جائے، تو وہ یہ سمجھ گئے۔ دوسرے جو آپ نے اس بہت ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جو فائنانس منسٹر آف سعودی عربیہ یہاں موجود تھے مذاکرات کے دوران، اور سعودی عرب کے جو اپنے اخبارات ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ گوادر کی اہمیت اس پورے کی پوری جنگ کے دوران بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ بہت سے جہاز جو ہے جو وہاں سے بھٹکتے تھے یا وہاں ان کو ڈینائل تھا انٹری اور ایکسٹ، یا ایکسٹ کے بعد وہ جو ہے یہاں لنگر انداز ہوتے تھے، اور پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ کی بھی جو ہے اہمیت بڑھی ہے۔ تو وہاں گوادر پورٹ میں اطلاع یہ ہے کہ 10 ارب کی وہ سرمایہ کاری سعودی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں ایک آئل ریفائنری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تجویز بڑے عرصے سے چل رہی تھی، اور پھر جو ہے پیٹرو کیمیکل پلانٹس جو ہیں اس کے بارے میں ابو ریفائننگ آئل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کی دنیا میں اتنی عزت بڑی ہے، ایک نیا جو ہے ڈپلومیٹک ہائی گراؤنڈ پاکستان نے حاصل کیا ہے، تو اس سے پاکستان کو معاشی منفعت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اس نے تعلقات بہتر بنائے، خلیجی ریاستوں سے بھی روایتی تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن اب جو ہے ہمیں جو ہے اپنی اکنامک جغرافی کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ خرم صاحب 2 دن میں دوبارہ ایکچولی افضل خان صاحب کو سراہنا چاہتا تھا کہ یہ ان کا سوال تھا برطانوی پارلیمان میں، اس کے جواب میں کیئر سٹارمر نے اپنی سپورٹ کی سٹیٹمنٹ دی، تو وہ بڑے صحیح وقت پر صحیح سوال کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ خوش ہوں 2 دنوں میں دوبارہ اسلام آباد کے اندر پیس ٹاکس کی اسٹرانگ پاسبلٹی؟ یہ دیکھیے اب اس کا مطلب یہ کہ جو اسلام آباد ٹاکس تھیں یہ ایک اسلام آباد پروسیس بن گیا انشاءاللہ۔ یہ ٹاکس یا پروسیس جمعے ہفتے اتوار کی خبر چل رہی تھی، تو ٹرمپ کے بیان سے مجھے لگتا ہے کہ اسٹرانگ لائکلی ہوڈ ہے۔ اب جو صدر ٹرمپ کا بیان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، معیشت اب سیکیورٹی کے اوپر حاوی ہو رہی ہے، کیونکہ اکنامک سروائیول، کیونکہ یو ایس ٹریجری سے پیسہ نکلنا شروع ہو گیا۔ ایران کو بھی معلوم ہے اور امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ ایک اور دن کی میزائل ایک دوسرے پر مارنے سے جو ریٹرنز ہیں وہ ڈیمینش ہو رہے ہیں روزانہ، تو لہٰذا ایک مزید دن ایک میزائل اگر مار بھی لیں، یعنی جب وار کہتے ہیں، اس سے وار کے ڈائنامکس اب چینج نہیں ہوں گے۔ تو اب معیشت جو ہے اس نے فوقیت لے لی ہے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر، یا جو کوشش تھی، اور مینلی چونکہ ان کا یہ خیال تھا امریکہ کا، اب یہ بات بہت جگہ لکھی جا چکی ہے کہ پہلے 48 گھنٹے میں علی خامنئی کی شہادت سے ایران میں تو انقلاب آ جائے گا، وہ چونکہ نہیں آیا اور وہ ہم نے 39 دن کی جنگ بھی دیکھ لی، تو لہٰذا اب ایشوز یہی ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ کس بنیاد پر معاشی معاملات اور نیوکلیر معاملات کو حل کر کے آگے چلتا ہے۔ سر آپ نے اسرائیل کا معاملہ رہے گا، بنیاد جو آپ نے کہی، ایک ٹرمپ کو وکٹری ٹرافی چاہیے جو اپنے لوگوں کو بیچ سکے کہ میں نے یہ وکٹری لے لی ہے، وہ کیا چیز بیچے گا، کیا چاہیے اسے؟ جی وہ یہی کہے گا کہ دیکھو میرے ایکشن سے جو ہے وہ آبنائے ہرمز کھل گئی، وہ تو پہلے کھلی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے یہی تو ایک اس جنگ کا جسے کہتے ہیں ایک سنگین مذاق ہے کہ جو چیز پہلے ہی کھلی ہوئی تھی اب اس کھولنے کا کریڈٹ لیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہی جو ٹرافی ہے جو صدر ٹرمپ بھی چاہتے ہیں اور جے ڈی وینس بھی اپنی 2028 کی صدارتی کیمپین کے لیے چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایران کو نیوکلیر بم بنانے سے روک دیا اتنے سالوں کے لیے، بعد 5 سال اور 20 سال کے درمیان پھنسی ہے، میرے خیال میں 10 کے اوپر کمپرومائز ہو جائے گا، سودا 10 پہ ہو جائے گا۔